دین اسلام کی عظیم الشان عبادت حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ حج کے مہینے کی ابتدا اور آغاز ہونے والا ہے۔ پوری دنیا سے اہل ایمان مرد بھی خواتین بھی جوک در جوک دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک سے، مشرق مغرب جنوب شمال سے اس عبادت کو بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے گھر حرم کی زیارت کے لیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے خوبصورت نظاروں کی زیارت کے لیے قافلے رواں دواں ہیں، کچھ جا چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، کچھ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حج کی عبادت کو بہت اونچی اور بلند ترین عبادت قرار دیا، انسان کی بخشش اور مغفرت کے سامان اس میں پیدا کیے، حتیٰ کہ دین نے ہمیں یہ سمجھایا، ہمارے آقا نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر مومن آدمی حج کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سفر کی ابتدا کرے اور دوران سفر اعمال بجا لائے، تو یہ واپسی پر ایسا گناہوں سے معصوم ہوگا جس طرح بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اس عبادت میں کتنا فائدہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ نے کتنی بخشش کے سامان رکھے، مغفرت کے سامان رکھے، اپنے قرب اور اپنی رضا کے سامان رکھے۔ جہاں پر اس کے اجر و ثواب کا یہ عالم ہے کہ قدم قدم پر نیکیوں کے خزانے ہیں، نظر نظر پر نیکیوں کے خزانے ہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک احرام باندھنے والا مسلسل اللہ کا مہمان کہلاتا۔ اللہ اپنے مہمان کو اپنی شایان شان اس کا مرتبہ اور مقام اس کو دیتے، اس کا اکرام کرتے، اس کو فضیلت دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی اس آیت میں جو تلاوت ہوئی، 3 پابندیوں کا ذکر ہوا حجاج کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے۔ ہر حاجی، ہر حاجن کو یہ حکم سنایا کہ دیکھو یہ 3 قسم کی باتیں ہیں، 3 قسم کے یہ اعمال ہیں، 3 قسم کی یہ پابندیاں ہیں۔ اگر ان میں کوتاہی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے، کیونکہ حج کوئی آسان عمل تو نہیں ہے، مشکل ترین اعمال میں سے ایک عمل حج ہے۔
جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، دولت خرچ ہوتی ہے، سرمایہ خرچ ہوتا ہے، جان بھی لگتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری مشکلات اور دشواریوں سے گزر کر حج ادا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اتنی دشواریاں بھی انسان برداشت کرے، مال بھی خرچ کرے، سفر کی مشقت بھی اٹھائے، وقت بھی لگائے، اور اگر اس کے باوجود وہ کچھ کما کے نہیں بلکہ گنوا کے آئے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور کون ہو؟ سخت نقصان، سخت نقصان۔ نقصان اس اعتبار سے بھی انتہائی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو زندگی میں موقع ہی ایک دفعہ ملتا ہے، ایک دفعہ موقع ملتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادت نصیب کرتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو ایک دفعہ موقع ملتا۔ اب اگر ایک دفعہ اللہ نے موقع دے دیا اور جس کو موقع ملا اس نے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان کر دیا، تو پھر اس سے زیادہ محروم انسان اور کون سا ہوگا؟ بدقسمت انسان اور کون سا ہوگا؟ بدنصیب انسان اور کون سا ہوگا کہ موقع بھی ملا، مہلت بھی ملی، ساری چیزیں میسر آئیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اس عبادت کے آداب کا خیال نہ رکھا، پابندیوں کا خیال نہ رکھا، مسائل پر توجہ ہی نہیں دی، تو پھر یہ عبادت اس کی عبادت شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا کہ جن کو کبھی موقع ملا ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ویسے تو احرام باندھنے کے ساتھ ہی پابندیاں ایک ایک کر کے بتا دیں، دیکھو یہ پابندیاں ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے، جان بوجھ کے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، مردوں کو الگ بتایا۔ دیکھو اب تم 2 چادریں پہن چکے ہو احرام کی، اب تم احرام کی چادریں پہننے کے بعد عمرے یا حج کی نیت کرنے کے بعد اب تم سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے لباس پہ پابندی لگا دی کہ کوئی مرد اب سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ اب احرام پہننے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، قمیض نہیں پہن سکتا، شلوار نہیں پہن سکتا، شرٹ نہیں پہن سکتا، پینٹ نہیں پہن سکتا، کچھا نہیں پہن سکتا، بنیان نہیں پہن سکتا، انڈرویئر نہیں پہن سکتا، جرابیں نہیں پہن سکتا، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، پگڑی بھی نہیں پہن سکتا، کوٹ بھی نہیں پہن سکتا، ناخن بھی نہیں کٹوا سکتا، کنگھی بھی اس لیے نہیں کر سکتا کہ کنگھی کرنے سے بال ٹوٹتے ہیں، بال بھی نہیں توڑ سکتا۔ بس 2 انسلی چادریں ہی اس کا لباس ہے اور اسی کا نام احرام۔ پابندیاں لگا دیں، یہ چیزیں منع ہیں، نہیں کر سکتے کہ جب تک تمہارا احرام نہیں کھلتا، جب تک تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے، حج مکمل نہیں ہوتا، پابند ہو گئے ہو تم، اللہ کے قیدی بن گئے ہو، اور جس اللہ کے قیدی بن گئے ہو بڑا شان والا، بڑا شان والا ہے۔ وہ جس کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے، یعنی اپنا غلام بنا لیتا ہے، اپنا بندہ بنا لیتا ہے نا، اس کے لیے جنت ایسے کھول کے رکھ دیتا ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ حویلیاں تیری ہیں، یہ باغات تیرے ہیں، یہ نہریں تیری ہیں، یہ بنگلے تیرے ہیں، یہ محلات تیرے ہیں، یہ درجے تیرے ہیں، یہ قرب تیرا ہے، یہ چاروں طرف کی ساری بہاریں تیری ہیں، اور تو میرا، تو میرا۔ اتنا بڑا اعزاز حاجی کو مل رہا ہے
حج کرنے والے مرد کو، حج کرنے والی عورت کو، اس لیے متنبع کیا، جھنجھوڑا، باخبر کیا، کہیں نقصان نہ کر دینا، کہیں نقصان نہ کر دینا۔ تمہارے ہاتھ کے اندر کانچ کا ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر دودھ موجود ہے یا شہد موجود ہے، جس ہاتھ کے اندر، انسان کے ہاتھ کے اندر کانچ کا پیالہ ہو، دودھ سے بھرا ہوا ہو، شہد سے بھرا ہوا ہو، شربت یا پانی اس کے پاس موجود ہو، اس کو کہا جائے اس کا خیال رکھنا، خیال رکھنا، تو آسان نہیں ہے خیال رکھنا۔ جو ہی چلتا جائے گا دیکھتا جائے گا، چلتا جائے گا دیکھتا جائے گا، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں الٹ نہ ہو جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ حج ایسی نازک عبادت ہے، حج ایسی حساس عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بیان کرنے میں۔ بیان کرنے میں جو 3 پابندیاں اس آیت میں، کچھ پابندیاں میں نے ابھی گن کے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی پابندیاں ہیں، لیکن 3 باتوں سے منع فرمایا، اور تینوں باتیں یہاں رہ کر مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیوں منع کر رہا ہے۔ یہ سمجھ آتی ہیں ان لوگوں کے کہ جو حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں اللہ نے جو فرمائیں، اللہ کی کیا حکمت تھی اس کے اندر، مجھے اور آپ کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس شخص پر حج فرض ہو جائے، یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، فَلَا رَفَثَ، پہلی پابندی، فَلَا رَفَثَ، اس کو چاہیے کہ دوران حج احرام باندھے ہوئے شہوت والی بات کوئی نہیں کرنی، شہوت والی بات کوئی نہیں کرنی، فضول بات کوئی نہیں کرنی، لغو بات کوئی نہیں کرنی، لا یعنی بات کوئی نہیں کرنی، بدتمیزی والی بات کوئی نہیں کرنی، نہ بات کرنی ہے، نہ اس بارے میں سوچنا ہے، شہوت والی گفتگو نہیں کرنی، شہوت والی سوچ نہیں رکھنی، شہوت والا دھیان نہیں رکھنا، خیال بھی نہیں لانا، اس طرف سے اپنے آپ کو ہٹا لینا ہے، موڑ لینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات فرمائی فَلَا رَفَث، شہوت والی بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، رویہ نہیں اپنانا، تو یہ کیوں؟ یہ تو عام حالت کے اندر بھی منع ہے۔ فرمایا کہ عام حالت کے اندر عام آدمی کو اتنے مواقع میسر نہیں آتے کہ جتنے مواقع حج کے سفر میں حج کرنے والے مردوں اور عورتوں کو میسر آتے۔ حج کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جتنے مواقع وہاں میسر ہوتے ہیں شہوت والی گفتگو کرنے کے، وہ عام طور پہ عام آدمی کو میسر نہیں ہوتے۔ کون سے مواقع ہیں؟ موقع وہاں ہوتا ہے یہ کہ حج کے دوران ساری دنیا کا حسن، ساری دنیا کا جمال، ساری دنیا کی خوبصورتی، ساری دنیا کی رہنائی مردوں اور عورتوں کی صورت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ۔ ہر ملک کی عورت بھی ہوتی ہے، ہر ملک کا مرد بھی ہوتا ہے، پوری کی پوری دنیا کا حسن و جمال، خوبصورتی ایک جگہ ہوتی ہے، اور ہوتے بھی اکٹھے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، الگ الگ نہیں ہوتے، ایک جگہ، ایک جگہ ایسے کہ طواف کر رہے ہیں
تو مرد اور عورتیں ایسے چل رہی، اکٹھے چل رہے ہیں طواف کے دوران، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ بعض دفعہ تو طواف کے دوران یوں ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے طواف میں اور چاروں طرف جو جم گٹھا ہے وہ عورتوں کا جم گٹھا ہے۔ ایک مرد چل رہا ہے، لاکھوں جو چلتے ہیں، ہزاروں جو چلتے ہیں، اس طواف کے ریلے کے اندر بعض دفعہ آگے پیچھے ہوتے ہوتے تنہا ایک مرد اور چاروں طرف عورتیں ایسے چپکے ہوئے یہاں سے چلتے ہیں طواف پورا۔ یہی حال بعض دفعہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عورت ہے اور مردوں کا چاروں طرف سے گھرا ہوا طواف جاری ہے، کٹھے طواف، الگ ہو نہیں سکتا، الگ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کے دوران، احرام کے دوران خواتین پر پابندی ہے کہ وہ چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگنے دینا، چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دینا۔ پردہ بڑا مشکل ہے۔ بعض خواتین جو با پردہ ہوتی ہیں وہ پی کیپ پہن کے آگے سے کچھ نہ کچھ پردہ لٹکا لیتی ہیں، بہت بچت ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہر عورت ایسا نہیں کرتی۔ چہرہ پردے کے بغیر ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر جب ساری دنیا کی خواتین بھی موجود ہوں، مرد بھی موجود ہوں، طواف بھی اکٹھا ہو رہا ہو، ہوٹلوں میں جب قافلے جاتے ہیں آتے ہیں، کٹھے جاتے ہیں کٹھے آتے ہیں۔ جب حج کے لیے نکلیں گے مینا کے لیے، بسوں میں کٹھے جائیں گے، مینا میں کٹھے کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے، عرفات میں کٹھے جائیں گے، مزدلفہ میں کٹھے آئیں گے، صفا مروہ کی سعی بھی مرد اور عورتیں اکٹھی کریں گے۔ تو جب اس حال کے اندر عبادت ہوگی تو پھر نظر کا بچانا کتنا مشکل ہوگا، نظر کا بچانا کتنا مشکل ہوگا، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر حاجی کے لیے، ہر حاجن کے لیے۔ ذہن کا پاک رکھنا کتنا مشکل ہوگا، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ دھیان کا اس طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف دھیان لگانا کتنا مشکل ہوگا، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے عبادت ہونی ہے، ایسے عبادت ہونی ہے۔ میں پہلے ہی ہر حاجی کو، ہر حاجن کو متنبع کر دوں، باخبر کر دوں، اور یہ بتا دوں کہ دیکھو یہ سارے کے سارے جو جلوے اکٹھے ہوئے ہیں، ان جلووں سے نظر ہٹا کر اللہ کے جلوے کی طرف اگر نظر نہیں کرو گے تو تمہارا حج ضائع ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط۔ جب دنیا بھر کی خوبصورتیاں اور نرنگیاں اور حسن اور جمال ایک جگہ جمع ہے، مردوں کے اعتبار سے بھی، عورتوں کے اعتبار سے بھی، تو پھر فرمایا کہ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط۔ قصدن نظر حرام ہے، جان جان کے دیکھنا، جان جان کے دیکھنا، قصدن نظر حرام ہے، سہو نظر معاف۔